الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جس سے اپنے لیے اور اپنے آئندہ کی زندگی میں کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ہم اپنے اگلی زندگی میں ان میں سے کتنی باتوں پہ عمل کرنا شروع کریں گے۔ وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران زندگی ہے۔ گزشتہ دو خطبات کے اندر میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک خطبے میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس دیے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو اس قدر مایوسی اور محرومی کی طرف نہ لے کے جائیں کہ ہر وقت ہماری زبان پہ مایوسی والے کلمات اور شکری والے کلمات رہیں، یہ والا ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلے خطبہ میں یہ بات سمجھائی گئی کہ ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی کے حوالے سے، کامیابیوں کے حوالے سے تو ہم بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری اولاد کا دینی مستقبل کیسا ہے اس حوالے سے ہماری سوچ اور فکر کم ہے۔ اور آج اس تیسرے خطبہ میں نے یہ بات سوچی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کو سمجھا کہ کیوں نہ ہم اپنے رہبر، اپنے رہنما، ہم ان کا زندگی کا انداز دیکھیں کہ انہوں نے بھی تو زندگی گزاری ہے، ان کا زندگی کا انداز یا ان کے جو ایام زندگی کے بسر ہوئے ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ کیسا تھا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے سورۃ المنافقون کے آخر میں۔ اب دیکھیں سورۃ المنافقون جو سورت جس میں منافقین کی کچھ علامتیں نشانیاں بیان کی گئی کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کی علامتیں کہ یہ لوگ صرف ان کا دنیا کے اندر مطمع نظر صرف مال ہے اور آخرت کو یہ بھول چکے ہیں، اپنی باتوں میں اپنی گفتگو میں بس صرف دنیا کے مال کی بات کرتے ہیں اور اس کو بڑھانے کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دنیا کے جو فائدے ہیں انہی کو اپنی گفتگو کا موضوع بناتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ ان کے سامنے آخرت کی بات کرتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا رزق ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کتنا بے وقوف بندہ ہے جو اپنا اتنا زیادہ مال فلاں رستے میں خرچ کر رہا ہے۔
بیان کر دیا تو مومنوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مومنو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اب دیکھیں منافقون سورت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو منافقین کے حوالے سے واضح کیا تو خاص طور پہ کہا کہ یہ دو چیزیں، یہ دو نعمتیں، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے، اگر انسان ان پہ فخر کرنے پہ آ جائے اور اولاد کی بنیاد پہ، اپنے مال کی بنیاد پہ جب وہ لوگوں پہ اس قدر اترائے اور آخرت کو بھول جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، مال اور اولاد یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے۔ اور ساتھ کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، خاص طور پہ کہا جو بندہ بھی دنیا کے اندر اس مال کی دوڑ کے اندر آ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، کہا جو بندہ بھی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اللہ نے تبصرہ کیا کہ گھاٹا کھانے والے لوگ، خسارہ پانے والے لوگ در حقیقت یہی ہے۔ اور اولائکا کے بعد جو لفظ ہے خاسرون، اس کے شروع میں الف لام ہے اور اس سے پہلے ہم کا لفظ ہے، ان دو لفظوں کے اضافے سے اولائکا ہم الخاسرون کا معنی یہ بنتا ہے کہ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر رہ کے آخرت کی فکر کو بھول کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کے صرف اس کا فوکس دنیا کے اوپر ہے اور دنیا کے مال کمانے کے اوپر ہے، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ان کی پلاننگ مال کے حوالے سے اور دنیا میں یہ جو تجارت اور یہ جو سوچ ان کی ہے، یہ جو اخروی انعامات ہیں، اخروی نعمتیں ہیں، ان کو چھوڑ کے یہ جو عارضی دنیا کی نعمتیں ہیں انہی کو سمجھتے ہیں کہ بس یہی میرا سب کچھ ہے اور اسی کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، کہ لوگ بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اس سے اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح سے سمجھایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک اولاد اور مال، کہا یہ انسان کی آزمائش ہے، یہ انسان کا امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اس دنیا کے اندر رہ کے انسان مال کی محبت میں آ کے بعض گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اور مال کی محبت میں آ کے بعض جرم کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان اس بات کو سمجھ لے کہ واللہ عندہ اجر عظیم، ایک ہے دنیا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات۔ کہا اس دنیا کے مقابلے میں اے مسلمان، اے مومن، جو اللہ تعالیٰ کے پاس تیرے لیے انعامات ہیں وہ اجر بہت ہی بڑا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، دنیا کی ان نعمتوں کا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ایک بڑا فتنہ رہا ہے۔ قوم شعیب کا بڑا فتنہ مال اپنے ناپ تول کے اندر کمی، ان کا بڑا جرم تھا۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ، بڑی آزمائش رہی ہے، لیکن فرمایا وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ، میری امت میں سب سے بڑا فتنہ جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرے گا اور دین سے دور لے جائے گا اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک بنا دے گا اور انسانیت کا جو درس ہے، حقوق ہیں، یہ ان کے ذہن سے ختم کر دے گا۔ فرمایا یہ فتنہ المال، یہ مال ہے، یہ مال کی محبت، اس کے اندر میری امت کے لوگ اس طرح پڑیں گے کہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اپنے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے کیا رویے اختیار کرنے ہیں، ان سب کو بھول جائیں گے، بس اپنی موج مستی کے اندر،
بس اپنے فائدے کے لیے، بس اپنے جو شام کو ان کے لیے کچھ فائدے، جو کچھ دن کو کماتا ہے بس صرف اس کا ذہن وہیں تک ہے۔ چوتھی بات، قرآن حکیم کی یہ بات مجھے اپنی بات سمجھانے میں انشاءاللہ بہت مدد کرے گی۔ یہ سورت جو ابھی میں آپ کے سامنے اس کا سادہ ایک مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ 30ویں سپارے کی یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس کا مضمون بہت سمجھنے والا ہے، اور ہماری جو میرا موضوع ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ مجھے آپ کو ایک اچھی فکر دے گا کہ ہم بڑی غلطی کرتے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بہت زیادہ جو لوگوں کے عیب نکالتے ہیں اور بہت زیادہ جو لوگوں پر تان کرتے ہیں، لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، لوگوں کے نقائص کو واضح کرتے ہیں، ہر مجلس میں بیٹھتے ہیں کسی کی بےزتی کر دیتے ہیں، جب کوئی غریب ملتا ہے اس کو تھوڑی تھوڑی باتوں پر ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، اور ان کے نقائص، ان کی برائیاں، تھوڑی بہت کمی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے اس طرح اچھالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویلٌ، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ اب دیکھیں اللہ نے جو مضمون شروع کیا، اصل مضمون، وہ مضمون یہ تھا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر تان کرتے ہیں، لوگوں کی مجلس کے اندر جب بیٹھتے ہیں ان کی بےزتیاں کرتے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اب اس مضمون کے فوراً بعد کہا کہ وہ شخص جو اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ اللہ کہتے ہیں در حقیقت یہ وہ مالدار شخص ہی ہوتا ہے جو اپنے مال کے اوپر اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے اور غریبوں کے ساتھ تحقیر والا انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے مال کے اوپر فخر کرتے ہوئے اپنے لائف سٹائل کو لوگوں کے سامنے خوبیاں بنا کے پیش کرتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی غریب گزر جاتا ہے سائیکل کے اوپر، یا اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے بیٹھنا وہ اس کو ٹھیک نہیں لگا، یا اس کا کھانے کا انداز اس کو اپنے طرز کا نہیں لگا، وہ سمجھتا ہے یہ حقیر لوگ ہیں۔ وہ ان کی ان باتوں پہ، جائز بات نہیں، خام خواہ کی باتوں کے حوالے سے وہ عیب نکالتا ہے۔ ان کو جی کھانے کا طریقہ نہیں پتا ہے، ان کو جی اچھے لوگوں کے اندر بیٹھنے کا آداب نہیں پتا ہے، اور ان کا لباس دیکھیں جی، ان کی سواری دیکھیں جی، طرح طرح کے ہر حوالے سے عیب نکالتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کے حوالے سے اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ وہ ہوتا ہے جس نے مال کو جمع کر کر کے رکھا اور اس کو گن گن کے رکھا، بس مال کی محبت میں وہ پڑا ہے۔ اور اس کے بعد کہا یحسب ان مالہ اخلدہ، اس بندے نے گمان یہ کر لیا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ رکھے گا، یہ اس کا مال اس کو مرنے ہی نہیں دے گا۔ اس کے پاس ہر جگہ علاج کروانے کے وسائل موجود ہیں، ہر وقت وہ جس ڈاکٹر کو اس سے رابطہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کہتا میں کیسے مروں، میرے پاس ایسے وسائل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلد، کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ نبی صالح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم سے کہی، جب قوم کے بڑے لوگ اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر رہتے ہوئے کچھ چھوٹے لوگ جو غریب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب وہ مذہبی بات کرتے، جب وہ دین کی بات کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، تو نبی صالح نے ان لوگوں کو ایک دن کہا، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، انہوں نے کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہا میری قوم کے لوگوں تم یہ بڑے بڑے محلات بناتے ہو، حالانکہ یہ محلات اس دنیا میں یہ کبھی نہ سمجھو کہ یہ جو تم نے بڑے محلات بنا کے بڑی محنت کے بعد بنا لیے ہیں، یہ ایسے محلات ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ان میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ اللہ نے مکہ والوں کو کہا کہ اے مکہ والو، تم تو جب شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہو تمہیں اپنے رستوں سے ہٹنا بھی نہیں پڑتا، اپنے رستوں سے بالکل نہیں ہٹنا پڑتا، بالکل تمہارے راستے کے اوپر۔ وہ قوم شعیب، وہ ساری قوم صالح، وہ عاد اور سمود، ان بڑی قوموں کے وہ سارے علاقے تمہارے راستے کے اوپر آتے ہیں۔ ذرا اے مکے والو ان علاقوں میں جا کے دیکھو جو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے اور ہمارا انکار کرتے تھے اور ہمارے نبیوں کا جنہوں نے مذاق اڑایا، اے مکے والو ذرا دیکھو تو صحیح، تمہارے سے زیادہ پاور والے تھے، آج ان بستیوں میں رہنے والے کہاں ہیں؟ آج ان بستیوں میں کون رہتا ہے؟ آج تو وہاں رہنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن جب مال انسان میں یہ رویہ پیدا کر دے، اپنے سے جو غریب بندہ ہے اگرچہ اس کا سگا بھائی ہے، اس کا باتوں باتوں میں مذاق اڑائے گا۔ اگر مالدار ہے اس کو کیا یہ حق مل گیا ہے کہ جب وہ اپنے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، اپنی فیملی میں بیٹھے گا تو جس کا چاہے گا مذاق اڑا دے گا، جس کی چاہے گا بے عزتی کر دے گا؟ یہ کوئی اس کو حق نہیں دیا گیا۔ انسان کے اندر جب یہ مال کی محبت ایسی آتی ہے کہ اس کو جو غریب بندے حقیر لگتے ہیں ان کو اس طرح، وہ فقیر، وہ مسکین لوگ اس کو برے لگتے ہیں، نہ اس کو ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ ان کے بولنے کے انداز کو پسند کرتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث سنیے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا اور آپ کی سوچ کیا تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک بندہ گزرا، جب وہ گزر کے چلا گیا آپ نے ایک مجلس میں سے ایک بندے سے کہا، ما رأیک فی ھذا، یہ جو بندہ گزرا ہے اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، یہ کیسا بندہ ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، رجل من اشراف الناس، یہ بڑا معزز، بڑا مالدار بندہ ہے۔ اللہ کے رسول، ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع، اللہ کے رسول یہ تو ایسا بندہ ہے، ہمارے اس مدینے کا مالدار بندہ ہے اور معزز بندہ ہے، یہ تو اگر کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجے گا کوئی اس کو انکار نہیں کرے گا، اور اگر کسی کے حوالے سے سفارش کر دے گا اس کی سفارش کو کوئی بندہ رد نہیں کرے گا۔ لوگوں میں اس بندے کا مقام یہ ہے۔ ابھی آپ تشریف فرما تھے، ایک اور بندہ گزرا، آپ نے پھر کہا، اے دوست، ما رأیک فی ھذا، اب یہ جو بندہ گزرا ہے اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو اللہ کے رسول مسلمانوں کا ایک فقیر سا بندہ ہے، مسکین آدمی ہے، اور یہ ایسا ھذا حری، یہ ایسا بندہ ہے کہ ان خطب لا ينکح، اگر کسی ہاں رشتے کی بات کرے گا اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، اور ان شفع لا یشفع، اگر کسی کی سفارش کرے گا کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اور اس نے تبصرہ کرتے وقت تیسری بات کا اضافہ کیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، وَإِنْ قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اگر مجلس میں یہ بات کرے گا اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس کو چپ کرا دیا جائے گا۔ یا رویہ ایسا ہوتا نہیں ہمارے ہاں، اگر کوئی غریب، کوئی مسکین بولے، کہاں چپ کر یار، کسی اور کو بات کرنے دے، اس کی بات توجہ سے کوئی بندہ سنتا نہیں ہے، اور وہی بندہ ہے بس دن بدلے ہیں، وہ موٹر سائیکل سے گاڑیوں پہ آیا ہے، وہی بزنس جب پہلے بھی کرتا تھا، جب اس کا بزنس بڑھ گیا ہے لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اس کے، بس بندے کی عزت نہیں ہے، اس کے مال کی عزت ہے۔
یہ رویے ایسے نہیں ہیں. اس صحابی نے بھی تبصرہ وہی کیا جو لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سوچنے کا انداز دیکھیں کہ آپ نے دونوں بندے گزرے اور دونوں پہ کیا تبصرہ کیا. آپ نے فرمایا یہ جو مالدار بندہ گزرا، تو نے یہ جو کہا کہ یہ بندہ بڑا معزز ہے، جب کہیں رشتے کی بات کرے گا کوئی اس کو انکار نہیں کرے گا، اور کس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش کو کوئی بندہ رد نہیں کرے گا. اور دوسرا مسکین ہے، اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی بات نہیں سنے گا. لیکن اے صحابی، اصل حقیقت میرے رب نے مجھے یہ بتائی ہے، دوسرے والا بندہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہا جو پہلے والا بندہ ہے اس جیسے بندوں سے پوری زمین بھر دی جائے، اس جیسے بندوں سے پوری زمین بھر دی جائے، یہ اکیلا بندہ ان سب سے بہتر ہے اللہ کے ہاں. اس لیے میرے بھائی، میرے رب کے ہاں معیار مال نہیں ہے. رب تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ رب دیکھتا ہے تقوی کو، رب دیکھتا ہے دلوں کے حال کو. وہ پیدل جانے والا بندہ ہو یا وہ بڑی گاڑی پہ سفر کرنے والا ہو، اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے، اللہ کے ہاں معیار اللہ کا ڈر ہے اور دینداری. اور اس لیے دیکھیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں. ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کچھ دوستوں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری انہوں نے بھون کے اس کا گوشت وہ کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ابو ہریرہ آئیے آپ بھی کھائیے. لیکن وہ الفاظ ابو ہریرہ کے، وہ مسکین آدمی ابو ہریرہ جو ایک وقت میں پردیسی بن کے مدینہ میں رہے تھے، انہوں نے کہا اے بھائیو، میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، آپ تو یہ گوشت کھا رہے ہو. ابھی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلا تھا، میرے رہبر وہ تو آج گھر سے بھوکے باہر نکلے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا ہے. اور ایک مجلس میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوا، ابو ہریرہ نے کہا جو 3 سال میں اپنے پیغمبر کے ساتھ رہا ہوں اور مجھے آپ نے اپنے بہت قریب رکھا، اور میں نے اس بات کو جانا کہ کبھی 2 دن لگاتار اللہ کے رسول علیہ السلام نے روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کبھی کھجوریں کبھی پانی. اور ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے اس واقعے پہ خود غور بھی کروں گا اپنے لیے، اور پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. ایک دن ایک تابعی کا نام ہے عطاء الخراسانی، یہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا منبر مسجد نبوی کا اور جو آپ کی قبر مبارک اس کے درمیان بیٹھے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے، وہ منظر آج میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو حجرے ہیں، جو گھر ہیں آپ کے، وہ گرائے گئے تھے اور مسجد نبوی کے اندر ان کو شامل کر دیا گیا تھا. آج بھی وہ ساری تصویر میری آنکھوں کے اندر بالکل میرے ذہن کے اندر محفوظ ہے. لیکن ساتھ ہی کہا عبد الملک بن مروان کا جب حکم نامہ آیا تھا کہ ان حجروں کو گرا کے مسجد نبوی کے اندر شامل کر دو، جب میرے سامنے ان حجروں کو گرایا جا رہا تھا تو اس دن مدینہ کے اندر جو لوگ روئے تھے اس سے بڑھ کے زیادہ لوگ نہیں روئے. اور کہا کہ اس دن میں سعید بن مسیب، یہ تابعی ہیں بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو سنا تھا کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کاش یہ حجرے کسی طرح باقی رہ جاتے اور مدینے کے بچے بڑے ہو کے ان حجروں کو دیکھتے اور پیغمبر کا زندگی کا انداز اور ان کا رہن سہن دیکھتے، اور آج جو لوگ مال کی محبت میں مرے جا رہے ہیں وہ دیکھتے کہ ان کے رہبر کا انداز زندگی کیسا تھا. جب یہ بات وہ کر کے رکے، ایک اور بندے نے کہا، اس نے کہا ہاں ہاں میں نے تو ان حجروں کا مکمل نقشہ دیکھا ہے، ان کے دروازوں کا سٹائل، دروازے جو کھجور کا وہ تنا ہوتا ہے وہ دونوں طرف لگے تھے،
ان کے اوپر بال نما کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح کی وہ چھتیں اور دیواریں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حجروں کی تھیں. اور اس نے کہا پھر ایک دن میں بھی ایک ایسی مجلس میں بیٹھا جس مجلس میں صحابہ کرام کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے. یہ کون عبد الرحمن ہے؟ جو مدینے کے مالدار بندوں میں سے ہے. جب ان کے پاس مال کا ذکر ہوا، حالانکہ یہ خود مالدار شخص تھے، کہا، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا میں خود کبھی سوچتا ہوں کہ میرے لیے مال کے دروازے کھلے ہیں، حالانکہ زبیر بن عوام مجھ سے افضل تھے، یہ مال ان کے پاس نہیں آیا. ابو بکر صدیق مجھ سے افضل تھے، یہ مال ان کے پاس نہیں آیا. اللہ نے مجھے آزمایا ہے. لوگوں، صحابہ کرام نے مال کمایا ہے اور خوب کمایا ہے. یہ بات ہرگز آپ نہ سمجھے کہ انہوں نے بڑی صوفیانہ زندگی گزاری ہے اور اس طرح کا یہ جو انداز کہ آپ صرف ایک زندگی کے ایک جگہ پہ آ کے رک جائیں، دنیا میں محنت نہ کریں، آگے نہ بڑھیں. صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کی زندگی کا خلاصہ یہ نہیں ہے. لیکن صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مال بھی کمایا ہے، کاروبار کیا ہے، نوکریاں کی ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی سوچ اور ان کی فکر ایسی نہیں رہی کہ دنیا کے اندر وہ اس قدر بڑھ گئے ہوں کہ اللہ کے دین سے غافل ہو گئے ہوں. کبھی ان کے رویے بدل گئے ہوں، ان کے اخلاق تبدیل ہو گئے ہوں، ان کے انداز ایسے نہیں تھے. اس تابعی نے کہا میں نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو دیکھا. ایک مجلس میں تھے، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے تھے، اسامہ کے بیٹے تھے، اور ایک اور صحابی کے بیٹے بھی تھے جن میں ایک ابو امامہ ایک صحابی کے بیٹے تھے. کہا ان حجروں کے والے سے انہوں نے بھی تبصرہ کیا تھا، ان کا تبصرہ سننے والا ہے. انہوں نے کہا کاش وہ حجرے نہ کرائے جاتے، بعد والے آ کے لوگ وہ حجروں کو دیکھتے، کونے کونے سے آ کے لوگ ان حجروں کو دیکھتے اور ایک بات پہ غور کرتے، یہ اس شخصیت کے گھر ہیں جس شخص پر اس دنیا میں اللہ سب سے زیادہ راضی تھا. اور حالانکہ جو ذات اس شخص کے اوپر راضی تھی، وہ اس اللہ کے پاس دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں تھیں. اللہ آپ کو جتنے خزانے چاہتا عطا کر دیتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی اس طرح سے گزاری کہ امت کو آپ نے یہ درس دیا کہ جیسے کیسے ایام ہوں آپ نے رب تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. جیسے کیسے ایام ہوں، زندگی میں انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور انسان اپنے رب سے کیوں دور ہو، کیوں اپنی زبان پہ بات بات پہ ناشکری والے کلمات ہوں. میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور سکھائی ہے کہ کیسے کیسے حالات میں آپ اپنے رب کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہیں. آج کے خطبے کا جو آخری درس یا آخری بات ہے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سے کیسے کیسے حالات میں آپ لوگوں سے شکوے کیوں کرتے ہیں، اب لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں، اب لوگوں سے توقعات کیوں رکھتے ہیں. میرے بھائی، کبھی رات کے لمحات میں اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے ہم بیان کرنا سیکھ لیں، اپنے رب سے تذکرہ کریں اپنی پریشانیوں کا، اپنے مسائل کا. آپ کو سکون بھی ملے گا، چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بھی حل کرے گا. لیکن آپ سے جو بندہ، آپ بیمار ہیں، حالات کی تنگی ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، کوئی بندہ کہتا کیسے حالات ہیں، آپ بولو میرے رب کا بڑا کرم ہے، شکر ہے میرے مالک کا جس نے اس حال میں رکھا ہے. آپ نہ شکری والے کفر والے کلمات آپ نہ کہیں. وما علیہ الا البلاغ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغسلنا خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا قيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بالجن برابر الجن فانسكم كمسكنا تشترون مبالفين بنكر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي
في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الله.